ہاں منسٹر 29 میں بنے تھے. اب اگر وہ 25-30 سال نکال دیں تو باقی زندگی بچی کتنی ان کی؟ 22-23 سال. 22-23 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کھڑی کر دی, اور پارٹی کھڑی کرنے کے بعد 3 برسوں میں, یا بس ذہن میں رکھیں جو عاجز دامرا بتا رہا تھا, یہ موبائل فون, یہ ٹیکنالوجی کچھ نہیں تھی, یہ سڑکوں کا انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا, یہ موبائل فون ٹیلی فون کچھ نہیں تھا. ان 3 برسوں میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے کونے کونے میں, گاؤں گاؤں میں جا کر پیپلز پارٹی کو منظم کیا, اور 3 برس کے بعد جو الیکشن ہوتے ہیں, پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے جیت جاتی ہے. یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم 3 برس میں تو اپنا گھر ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان بھر میں جماعت کھڑی کر دی, منظم کر دیا, اور یہ بات بھی میں سے اتفاق کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی کہا, بہت سارے لوگوں نے, شاید سوراب نے بھی کہا, ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ جماعت بنائی تو یہ جماعت غریبوں کی, مزدوروں کی, کسانوں کی, مظلوموں کی, طالب علموں کی جماعت تھی, اور اب بھی ہے. پارٹی کا جو بنیادی نظریہ اور سوچ ہے وہ آج بھی ہے, اس لیے کہ اگر مجھے کوئی عہدے پوزیشن مل جاتی ہیں تو اسی وجہ سے ملتی ہیں. میں کسی کو سرمایہ دار کا بیٹا ہوں, میری کون سی جاگیریں ہیں. یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, وقار مہدی کی بات کی, عاجز دامرا کی بات کی, اور بے شمار مثالیں, یہ اس لیے ہم لوگ آگے آ جاتے ہیں, عہدوں پہ آ جاتے ہیں, ہمیں تنظیم میں عہدے مل جاتے ہیں, حکومت میں عہدے مل جاتے ہیں, کہ آج بھی پیپلز پارٹی میں کہیں نہ کہیں وہ خاصیت موجود ہے جو اس پارٹی کو بنانے کا سبب بنی تھی, اور جو اس پارٹی کی طاقت تھی. آج بھی جب کہیں اگر بات ہو تو چیئرمین صاحب کی تقریریں اٹھا لیں, شہید بی بی کی اٹھا لیں, آصف علی زرداری کی اٹھا لیں, بات وہ غریبوں کی کرتے ہیں, بات وہ مزدوروں کی کرتے ہیں, بات وہ مظلوموں کی کرتے ہیں. ووٹ ان کا جو ہے وہ مظلوموں کی طرف جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو پیپلز پارٹی کو دیگر جماعتوں سے مختلف بناتی ہے. یہ انفرادیت ہے ہماری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, دوست آپ بیٹھے ہیں, یہ بات صحیح کہ رضی لگا لی نے, آپ میں سے ہی کل کسی نے آ کر پارٹی کے مختلف عہدے سنبھالنے ہیں, آپ میں سے ہی لوگوں نے الیکشن جیت کر حکومتی عہدے سنبھالنے ہیں, آپ نے ہی اس بھٹو شہید کی پارٹی کو آگے بڑھانا ہے. یہ بات صحیح کہ سوراب نے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, لیکن جو کچھ پڑھا, جتنا ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھا, اس سے احساس ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی الگ ہی مخلوق تھی. اور اس جو ہم نے کیلکولیشن کی ان کی لائف کی, 24-25 سال کی جو سیاسی لائف ہے, یار ایٹم بم بنا دیا, کام شروع کر دیا, پاکستان کو آئین دے دیا. 1947 میں پاکستان بنا تھا, کوئی متفق آئین نہیں دے سکا. ذوالفقار علی بھٹو نے 2-3 سالوں میں آ کر جو ہے وہ پاکستان کو آئین دیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب پہلے صدر پاکستان بنے, یہ جو سقوط ڈھاکہ ہوا اس کے بعد, اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنے 73 کے آئین کے بعد, تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو جو پاکستان ملا تھا وہ ایک ٹوٹا ہوا پاکستان تھا. جو پاکستانی قوم تھی وہ مایوسی کی انتہا کو چھو رہی تھی. قوم کے اندر کوئی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم کھڑے کس طرح ہوں گے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو چند سالوں کے اندر کھڑا کر دیا. وہ حوصلہ, وہ ہمت اور وہ طاقت تھی کہ اس پاکستان, جو ٹوٹا ہوا پاکستان تھا, وہاں رہنے والے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم دنیا کی کوئی بڑی طاقت ہیں. یہ کوئی عام آدمی کام نہیں کر سکتا تھا کہ آپ شکست کھا جائیں ایک جنگ میں, آپ کا آدھا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے, الگ ملک بن جائے, 90,000 قیدی آپ کے جو ہیں وہ فوجی جو ہیں وہ بھارت کی قید میں پڑے ہوں, ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے اس پر قبضہ بھارت کا ہو جائے, اور پاکستان کے لوگوں کے اندر کیا جوش اور کیا ولولہ, کیا طاقت, کیا ہمت ہوگی. کچھ نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے وہ ہمت, وہ جوش, وہ طاقت لوگوں کو دی. ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو سیاسی شعور دیا. ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ووٹ کی طاقت کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو اس دنیا سے گئے ہوئے کوئی 44-45 سال تو ہو گئے. 79 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں, 43 سال ہو گئے. آج بھی اس ملک کا سب سے بڑا جاگیردار ہو, سب سے بڑا سرمایہ دار ہو, سب سے بڑا پیر ہو,
سب سے بڑا مخدوم ہو ووٹ مانگنے کے لیے غریب کے دروازے پہ ضرور جاتا ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جرم ہے. یہ ذوالفقار علی یہ ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا جرم ہے کہ اس نے پاکستان کی سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر گلیوں میں لایا, سڑکوں پہ, چوراہوں پہ لایا کہ آج اس ملک کا ہر آدمی سیاست پہ بات کرتا ہے. آج اس ملک کا ہر آدمی سیاست کو سمجھتا ہے. مظہر صاحب چلے گئے, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ نوجوان سارے پی ٹی آئی سارے, یہ کون ہے؟ یہ بھی تو نوجوان ہے. ہر معاشرہ تقسیم ہوتا ہے, ہر سوسائٹی میں تقسیم ہوتی ہے. پاکستان میں بھی نظریاتی تقسیم ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو زندہ تھا تب بھی تھی, جب وہ نہیں ہے تب بھی ہے, وہ رہے گی. وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وقت آئے گا کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ جس طرح بھیڑ چال میں عمران کے پیچھے لگی ہوئی تھی کوئی ایک مخلوق, وہ ساری کی ساری ہمارے پیچھے لگ جائے گی. نہیں لگے گی. ہماری سوچ سے اختلاف رکھنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آئندہ بھی رکھیں گے, لیکن بنیادی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو میں ویسے ملتا ہوں تو کرتا ہوں, بڑی تلخ بات ہوتی ہے لیکن شاید لوگوں کو بری بھی لگتی ہے, لیکن بنیادی چیز ہے وہ سیاست انفرادی فائدے کے لیے نہیں کی جاتی ہے. سیاست اجتماعی مفادات کا نام ہے کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ میں یہ کر کے نوکری لے لوں گا تو وہ سیاست نہیں کر رہا, وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے. سیاست اجتماعی مفادات کے لیے, اپنے طبقے میں جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں, اپنے معاشرے کے مظلوم لوگوں کے لیے حق کی بات کرنے کے لیے, اور اپنے ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو اگر ذاتی انفرادی مفاد کے لیے سیاست کرنی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اگر اپنے انفرادی ذاتی مفادات کے لیے سیاست کرنی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی اور شاید وزیر اعظم بھی ہوتی. اگر بلاول بھٹو زرداری کو اپنی سیاسی مفادات یا اپنے ذاتی مفادات آگے رکھنے ہوتے تو وہ سیاست میں نہ ہوتا, وہ کہیں بیٹھ کے آرام سے اپنی زندگی گزارا ہوتا. یہ دیکھیں ہماری پارٹی کی خاصیت کیا ہے دوسری جماعتوں کے مقابلے میں. ابھی عاجز نے بتایا اتنے ہزار کوڑے, جیلیں, پھانسیاں, خودسوزیاں, بہت ساری چیزیں ہیں. خاصیت یہ ہے, انفرادیت یہ ہے کہ قربانیاں سب سے زیادہ قیادت نے دی ہیں. باقی جماعتوں میں لوگ دیتے ہوں گے, قیادتوں نے نہیں دی. یہاں قیادتوں نے آغاز کیا قربانیوں کا, جان دینے کا. اور اب بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی میں جب موقع آیا کہ جی ان کو اپنی جان کا فیصلہ کرنا پڑے کہ میں اپنی جان قربان کروں یا جان کو بچاؤں, لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں یا باہر بیٹھی رہوں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ جاؤں اور اگر میری جان جاتی ہے تو میں جان دے دوں. یہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ محترمہ جب پاکستان واپس آ رہی تھی تو ان کا ایک انٹرویو کیا بھارتی چینل نے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا اینکر کا, بہت مشہور ہیں. انہوں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا محترمہ کو کہ بھئی وہاں تو طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو یہاں آئے گی تو ہم بم دھماکوں سے اس کا استقبال کریں گے, اور آپ کی تو جان کو خطرہ ہے, تو آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں؟ محترمہ نے کہا کہ اگر کسی قوم کو دہشت گردی کا سامنا ہو اور وہ لوگ, میرے ملک کے لوگ, دہشت گردوں کے نشانے پہ ہوں, بم دھماکوں کا سامنا کر رہے ہوں, تو بطور لیڈر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان سے آگے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کروں. اور وہ آئیں
محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں، جس کمٹمنٹ کے ساتھ آئی تھی انہوں نے وہ ثابت کیا کہ وہ دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہوئیں. اور یہ بات بھی دیکھیں، یہ کوئی اگر کہے نا کہ محترمہ کو پتہ نہیں تھا، یہ بات ماننے والی نہیں ہے، اس لیے کہ محترمہ کی عمر بھی تھی 53 سال، اور جب وہ آ رہی تھی واپس 2007 میں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی وصیت لکھی. وصیت کون لکھتا ہے؟ جسے پتہ ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں زندہ رہوں کہ نہ رہوں، تو کم از کم میں کچھ کاغذ چھوڑ جاؤں پیچھے تاکہ اس پہ لوگ عمل کریں. وصیت لکھنے کا مطلب یہ تھا، پہلے تو نہیں لکھی نا، اتنے سال زندہ رہی کبھی نہیں لکھی. اس وقت جب آ رہی تھی واپس تو انہوں نے وصیت لکھی، سیل کی اور کسی کو دے دی. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان آ گئی، کراچی کا دھماکہ ہو گیا، پھر الیکشن کی کمپین میں چل پڑی، مختلف جگہوں پہ جاتی رہی. آخری مرتبہ جب لاڑکانہ گئی، نثار صاحب شاید ساتھ ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا، آخری مرتبہ جب لاڑکانہ گئی تو اس قبرستان میں جا کر ایک جگہ بیٹھی. یہ میرا مسئلہ ہے. جا کر وہ بیٹھتی ہیں، ایک جگہ جا کر وہ بیٹھتی ہیں وہ، اور سب کو نکال دیتی ہیں. کافی دیر بیٹھی رہتی ہیں، قرآن شریف پڑھتی ہیں. پھر جب بلاتی ہیں سب کو، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور. تو ایک سیکنڈ، سب کو بلاتی ہیں. اچھا، سب کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے یہاں دفنانا. یار یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہے کیا. جان مجھے بھی عزیز ہے، آپ کو بھی عزیز ہے. ہم اپنی جان بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہاں وہ واپس آئیں جان دینے کے لیے، اور اتنا یقین تھا کہ وصیت بھی لکھی، قبر کی جگہ بھی بتائی، سب کچھ کہہ کے گئی کہ یہ کرنا ہے. یہ یوم تاسیس میں باتیں اس لیے کرنا ضروری ہیں کہ جو لوگ پارٹی میں اس وقت ہیں، جو خاص طور پہ آپ جیسے نوجوان ہیں، وہ سمجھیں کہ یہ بھائی کوئی عمرانی پارٹی نہیں ہے. یہ جماعت جس کی بنیادوں میں قیادت کا خون ہے، اور انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ آپ نے 55 سال ہے وہ جدوجہد اور قربانیوں کی لازوال داستانیں ہیں. لیکن اس لازوال داستانوں میں جو سب سے اونچا ایک قربانی ہے نا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہے، بے نظیر بھٹو کی ہے، آصف علی زرداری کی قربانی ہے، بلاول بھٹو زرداری کی قربانی ہے، بیگم نصرت بھٹو کی قربانی ہے. یہ ایسے ہی زندہ نہیں ہے پارٹی. جتنی مار پیپلز پارٹی کو پڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا پچھلے 55 سالوں میں، کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا نا، اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کو آج بھی آزاد چھوڑے تو پورے ملک میں پھر جیت جائیں گے. آپ سے صرف گزارش یہ ہے
کہ پیپلز پارٹی کے نظریات کو، پیپلز پارٹی کے قائم ہونے کے مقصد کو سمجھیں۔ میں اس بات کو بھی ماننے کو تیار ہوں کہ ہم سے بے پناہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، انسان خطا کار ہے، شیخ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، شیخ محترمہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، بلاول صاحب سے بھی ہو رہی ہوں گی، آصف زرداری سے بھی ہوئی ہوں گی، ہم سے بھی ہو رہی ہوں گی۔ اس دنیا میں کوئی انسان 100% درست ہو نہیں سکتا، ہم گنہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، لیکن ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کی جو بنیادی اساس ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ آج بھی اگر کسی میٹنگ میں یہ بات آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آج بھی کسی میٹنگ میں اگر 50 آدمی بیٹھے ہوں اور 45 جو ہیں وہ کوئی وڈیرے ہوں، کوئی سرمایہ دار ہوں، کوئی جاگیردار ہوں، اور 5 آدمی ہم جیسے بیٹھے ہوں، بات ہماری مانی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ بھائی نہیں مانیں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ اگر خدا نہ کرے میں پارٹی چھوڑ بھی دوں گا، پارٹی کو فرق نہیں پڑنے والا۔ میرے جیسے تو پتہ نہیں کتنے پارٹی میں آئے اور گئے، پارٹی کو فرق نہیں پڑنے والا، لیکن وہ احساس کرتے ہیں اپنے کارکنوں، اپنے ورکروں کا۔ لیکن ظاہر ہے ملک میں لاکھوں کارکن ہیں، لاکھوں ورکر ہیں، لاکھوں جانثار ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی کو کہیں نہ کہیں وہ کچھ کریں۔ لیکن جو بات میں نے پہلے کہی کہ سیاست اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنی ہے تو پیپلز پارٹی کے نظریے کی بنیاد پر کریں۔ میں بھی ظاہر الیکشن لڑتا ہوں، حلقوں میں جاتا ہوں، لوگ آتے جاتے ہیں، میرے پاس کئی دفعہ لوگ آئے کہ آپ نوکری دلا دیں ووٹ آپ کو دے دیں گے۔ میں ہاتھ باندھتا ہوں، بھائی جو نوکری دلاتا ہے اس کو ووٹ دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سیاسی نظام مستحکم کر کے، حکومتوں کا نظام ٹھیک کر کے، اس حکومتوں کے معاملات کے اندر جو بہت غنڈہ گردیاں، بدماشیاں ہیں، ان کو نکال کے ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ لوگوں کو روزگار ملے، ہماری معیشت اتنی اچھی ہو جائے کہ لوگ نوکری کے پیچھے نہ بھاگیں، نوکریاں لوگوں کے پیچھے بھاگیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہماری لیڈرشپ کو، ہماری پارٹی کو جنونلی جمہوری طریقے سے جب ہم جیت کے آتے ہیں، حکومت بھی اس طرح کرنے دی جائے۔ یا حکومت میں آ جاتے ہیں، 10 مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، چلنے نہیں دیتے۔ اب وہ بات تو صحیح نا، وہ عمران خان صاحب جو بتاتا ہے، وہ ڈی جی آئی صحیح کہتا ہے، مجھ سے پوچھا کہ ملک کا بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا معیشت، کہتا نہیں اپوزیشن۔ اب جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ اپوزیشن ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو بھائی وہ اپوزیشن کو ٹھیک کرنے میں لگے گا نا، معیشت کو ٹھیک کرنے میں تو نہیں لگے گا۔ ہماری لیڈرشپ میں یہ سوچ نہیں ہے کہ اپوزیشن کو ایشو ہے، کوئی سیاسی مخالف جماعت کوئی آپ کا ایشو ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ایشوز کوئی اور ہیں۔ اس ملک کا ایشو غربت ہے، بے روزگاری ہے، ڈسکرمنیشن ہے لوگوں کے ساتھ، زیادتیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہمیں ٹھیک کرنی ہے نا، تو ہمیں ذاتی چھوٹے چھوٹے مفادات سے نکل کر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور اس چیز سے قطع نظر کہ اس سفر میں مجھے کیا ملتا ہے، مجھے کیا نہیں ملتا۔ اگر میری لیڈرشپ، میری پارٹی کامیاب ہوتی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری جو سیاست کا مقصد ہے وہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، ان کو موقع ملے گا تو وہ اس ملک کے اندر تبدیلی لے کر آنے کی اہلیت وہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لائیں گے۔ اس لیے میں ختم کر رہا ہوں، بس ایک سیکنڈ۔ اس لیے کہ اس وقت اس ملک کی سیاست کا، مستقبل کی سیاست کا جو ایک روشن ستارہ وہ ایک ہی ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جس جگہ کھڑا ہو جائے، پارلیمنٹ میں اگر وہ بولتا ہے تو وہ پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عمران کی طرح چول نہیں مارے گا، یہ جو بات کرے گا اس میں کچھ وزن ہوگا۔ وزیر خارجہ بنا ابھی 6 مہینے ہوئے نا، پاکستان بین الاقوامی طور پر تنہائی کا شکار تھا۔ 6 مہینے کے اندر دنیا کا کم عمر ترین وزیر خارجہ پاکستان کو سفارتی سطح پر کتنی کامیابیاں دلوا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ شاید بھٹو صاحب کے وقت میں ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد یہ شاہ محمود جیسے ڈرامے باز بنتے رہے، لیکن جینون وزیر خارجہ ایک ہے جو ہمارا چیئرمین ہے، اور جو واقعی دنیا میں جہاں جاتا ہے لوگ اس کی سنتے ہیں۔ اور کبھی غور کیجیے گا ایک بات، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں گیا
جو اس کے ساتھ ملتا ہے، وزیر خارجہ ہو، وزیر اعظم ہو، آپ اس کے چہرے پر دیکھیں کہ اس کو جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اس کو بلاول صاحب سے مل کے کہ جی میری ملاقات کس سے ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کو بھی بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں، لیکن یقینی طور پر مسائل، مشکلات، مصروفیات بہت ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو بھی ٹھیک کریں، اور کر رہے ہیں وہ، اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پیغام سب تک جانا چاہیے، پارٹی کے ورکروں تک جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ ہم نہیں نکلیں گے، ہم پارٹی کو نہیں چلا سکتے۔ ہم ذاتی چیزوں میں پھنسے رہیں گے، ہم زیادتی کریں گے سید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے ساتھ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے ساتھ، ہمیں ان سے نکلنا ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ہم پڑ گئے نا عجیب چکروں میں، ہمارے ورکر بھی وڈیرے بن گئے۔ ہم ورکروں کو ورکر رہنا چاہیے، وڈیروں کو وڈیرا رہنا دیں۔ بھائی کوشش کریں کہ جو ورکر ہیں، جو وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر آپ جیسے بننے کی کوشش کریں، اور آپ ان جیسا بننے کی کوشش تو مت کرو نا۔ ہم نے اس پارٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اپنے ہاتھ میں مراد یہ ورکروں نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، غریبوں نے، محنت کشوں نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ ہم اگر اس چکر اور دھندے میں پڑ گئے نا جس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ پڑھتے ہیں، یہ پارٹی ہم سے کوئی چھین لے گا۔ ابھی تک اللہ کا شکر ہے بچی ہوئی ہے، اس کی اسباب ایک قربانی ہے۔ آپ سب بھی عہدوں کی لڑائیوں سے نکلے، اسٹیج پہ میرا نام کیوں نہیں لیا اس سے نکلے، اخبار میں میری تصویر کیوں نہیں چھپی اس سے نکلے، تقریر کے لیے مجھے کیوں نہیں بلایا اس سے نکلے، اس کو پہلے کیوں بلایا اس کو بعد میں کیوں بلایا اس سے نکلے، ان ساری چیزوں سے نکلے۔ مجھے ہمیشہ فخر ہوتا ہے اس بات پر جب لوگ مجھے یہ کہہ کر بلاتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا کارکن ہے۔ مجھے پارٹی کی مہربانی ہے، ان کے احسانات ہیں، مجھ پہ مختلف عہدے دیے ہیں، مہربانی ہے، لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، مجھے اگر کل مجھ سے عہدے لے لیں، وزارت لے لیں، میں اسی طرح کام کروں گا جس طرح میں وزیر بن کے کر رہا ہوں، جس طرح میں کراچی کا سر بن کے کر رہا ہوں۔ آخر میں جاتے جاتے عمران خان کو کچھ تھوڑا سا سلامی کر دے گا۔ دیکھیں، اس وقت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری قوم میں وہ لوگ جو عمران خان کے جھوٹ کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہیں، ان کو ہمیں سمجھانا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس ملک کا دشمن ہے۔ عمران خان اس ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ یہ سخت باتیں میں کبھی نہیں کہتا ہوں، لیکن میں کنونسڈ ہوں، مجھے 100% یقین ہے کہ وہ یہ ہے، اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں۔ لیکن جو عمران کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، جو عام لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب لوگ ملک کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ محب وطن لوگ ہیں، ان کی اکثریت اس میں محب وطن لوگوں کی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو سمجھانے اور اس گمراہی سے نکالنے کی کام کرنا چاہیے۔ عمران خان سوائے جھوٹ کے بولتا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان انا پرست اور ہٹ درم ہے۔ وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ کر کچھ دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ خود کہہ چکا ہے، یہ حکومت سے تو بہتر ہے کہ ان پہ بم مار دو، پاکستان پہ بم مار دو۔ وہ کبھی کہتا ہے خدا نہ کرے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، کبھی کہتا ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے تباہ ہو جائیں گے، کبھی کہتا ہے کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ جس آدمی کی سوچ یہ ہو، اس آدمی سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ وہ ہاں گھڑی چور ہے، ویسے نا صرف گھڑی چور نہیں ہے، گھڑیاں چور ہے، ہیرے کا چور ہے، پین کا چور ہے، یہ سارا ہے ہی چور۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، تو وہاں پنجابی میں نا بشنی کا پتہ نہیں لوگوں کو۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ بشنی وزیر اعظم ہے۔ آپ کو تو سب کو پتا ہوگا بشنی کیا ہوتا ہے، یہ بشنی وزیر اعظم ہے۔ اب بشنی کی معنی اردو میں پنجابی میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن شاید قریبی ترین جو ہے یہ اٹھائی گیرا ہے۔ اٹھائی گیرا کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، دیکھو وزیر اعظم تھا جب نکلا تو پی ایم ہاؤس میں جو پانی کی بوتل پڑی تھی وہ بھی لے گیا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وزیر ہاؤس میں جو پین پڑے تھے وہ گنے، وہ بھی کم ہوں گے، مارکر بھی کم ہوں گے، گلاس اور یہ برتن بھی کم ہوں گے۔ یہ کچھ لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، آپ کہیں جائیں نا، وہ ہوٹل میں جائیں گے، اتنی شیمپو کی شیشی پڑی کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیں گے، کسی کمرے میں جائیں گے پین پڑا کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیں گے، ٹشو کا تھوڑا سا پیپر پڑا کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیں گے۔ یہ اٹھائی گیری ہوتے ہیں۔
جو چیز نظر آ جائے آنکھ ادھر اٹھا لو. اس نے بھی وہ ساری گھڑیاں اسی طرح اٹھا لی, لیکن پتہ نہیں چلا کہ پکڑا جائے گا. اور ابھی تو جو خبریں ہیں کہ گوگی اور پی پی سے لڑائی یہی ہے کہ تم نے مجھے اچھا چونا لگایا, 2 ارب روپے کی گھڑیاں تھیں, مجھے 5 کروڑ تھما دیے, باقی تم کھا گئے سارے. تو یہ زلفی بخاری, شہزاد اکبر, ان سب کی لڑائی ہو رہی ہے اس میں. یہ عمران خان اس ملک کے لیے ناسور ہے, یہ نوست ہے, اور نوست اس ملک کے ہر ادارے پر برسنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کو اس کے دائرے میں لانا ضروری ہے, اور میرا یہ یقین ہے اس کا ڈاؤن فال ہو گیا ہے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بدترین خواب ہے, اس کا مستقبل تاریخ ہے. عمران اب پاکستان کی سیاست میں کچھ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی نے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے, اس ملک کی معیشت, اس ملک کے اداروں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے, اس ملک کے معاشرے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. آپ تمام نوجوانوں میں سے کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے یہ کہا ہو کہ مخالف اگر نون لیگ والا ہو کوئی ہو تو اس کو جا کے گالیاں دو, اس کے ماں پہ نہیں کرو. کبھی نہیں کہتے. ہمارے منہ سے اگر غلط لفظ نکل جائے تو ہماری لیڈرشپ تو ڈانٹتی ہے, میں بلاتی ہے, یہ کیا تم نے تماشا لگایا ہے, کہن پکڑواتی ہے. امداد پتافی کی اسٹوری یاد ہے نا, تھوڑی سی بات کی تھی اسمبلی میں, ایسی کھنچائی اس کی کہ ایسی کھنچائی کی کہ اگلے دن دوپٹہ لے کے گیا, تو میری بہن ہے, مجھ سے غلطی ہوگی, معاف کر. عمران جو تھا وہ شاباشیاں دیتا, ان کو جو گالیاں دیتے ہیں. یہ فرق ہے. ہماری قیادت سیاسی قیادت ہے, وہ جو ہے وہ نشئی قیادت ہے. بہت بہت شکریہ.